بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سأل موسیٰ ربہ عز وجل رب انبئنی ای عبادک اتقی قال الذی یذکرنی ولا ینسانی قال ای عبادک اعلم قال عالم لا یشبع من العلم قال الذی یجمع علم الناس الى علمہ قال فای عبادک اعز قال الذی اذا قدر غفر او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بتا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہر وقت میرا ذکر کرے اور مجھے بھولے نہیں۔ عرض کیا، الہ العالمین، تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا، جو کبھی علم سے سیر نہ ہو۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، یا اللہ سبحانہ و تعالی، تیرے بندوں میں سب سے بڑا علم رکھنے والا کون ہے؟ فرمایا، اور وہ جو اپنے علم میں لوگوں کا علم جمع کر لے۔ عرض کی، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو غالب آئے تو معاف کر دے۔ حدیث کو امام دہلوی نے الفردوس بماسور الخطاب میں لیا ہے اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر والذاکرین، فصل کا نمبر ہے 17 اور فصل کا عنوان ہے الذاکرون احب العباد الی اللہ تعالی، کہ اہل ذکر اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اللہ سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے عرض کی، اے پروردگار، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا، وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں۔ اور اسی طرح مزید احادیث میں اس طرح کے کلمات بھی آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا کہ الہ العالمین، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری عطا پر راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرا کون سا بندہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو اپنے لیے فیصلہ کرے ویسا ہی فیصلہ جیسا کہ دوسرے لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی سوال کیا تھا کہ الہ العالمین، تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میرا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں اس طرح کے کلمات بھی آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کی کہ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے۔ عرض کیا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔ عرض کیا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عادل کون ہے؟ فرمایا، جو خود اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے۔ تو جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 4 سوالات ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کیے، اور اللہ رب العزت نے اس کے جواب انہیں جو ہے وہ مرحمت فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے محمد بن کعب القرظی سے، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ گزارش کی تھی کہ الہ العالمین، تیری مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ پھر عرض کی، اے رب، تیری مخلوق میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا، جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں کے علم کا طالب ہو، یعنی اسے جہاں سے بھی علم ملے شوق سے حاصل کر لے۔ پھر عرض کی تھی، اے رب، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ عادل کون ہے؟ عرض کی، فرمایا، جو اپنے نفس کے خلاف بھی ویسا ہی فیصلہ کرے جیسے دوسروں کے خلاف کرتا ہے۔ عرض کی، اے پروردگار، تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ فرمایا، جو مجھ پر تہمت لگاتا ہے۔
عرض کیا باری تعالیٰ کوئی بھلا آپ پر بھی تہمت لگاتا ہے؟ فرمایا جو مجھ سے خیر طلب کرے اور پھر میرے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ یہ سوالات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے دوران طور سینہ پر کئی ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ کلمات جو ہے وہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ان میں سے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ پہلی بات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہ العالمین مجھے جو ہے وہ بتا، مجھے خبر دے کہ سب سے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، یعنی جس کے دل میں تیرا ڈر، تیرا خوف موجود ہے، وہ سب سے بڑا شخص کون ہے؟ اس پر جواب آیا کہ وہ شخص جو ہمہ وقت میرا ذکر کرے اور کسی وقت بھی مجھے نہ بھولے، یعنی ذکر سے مراد یہ غفلت کی ضد ہے۔ جس بندے پر کبھی غفلت طاری نہ ہو، کیوں کہ جب بندے پر غفلت طاری ہوتی ہے تو شیطان اسے اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ جو ہی بندہ غافل ہوا تو ہی جو ہے وہ شیطان کے پھندے میں آیا۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو بندہ غفلت میں گیا وہ نافرمانی کی طرف راغب ہونا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غفلت جو ہے انسان کی تباہی کا آغاز ہے۔ پہلے انسان غافل ہوتا ہے، غافل ہوتے ہوتے پھر وہ ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر غفلت سے بیداری نصیب نہ ہو تو وہ بالآخر ہلاکت کے دروازے میں جو ہے ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے جو شیطان کی ایک قسم ہے خناس جس کو کہتے ہیں، وہ دبک جانے والا الاسٹک کی طرح، جیسے الاسٹک کو آپ دبائیں تو وہ بالکل دب جاتی ہے، جو چھوڑیں تو یوں جمپ لگا کے جو ہے اوپر جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ ذاکر ہو، اللہ کے ذکر میں ہو، تو یہ شیطان خناس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جو ہی بندے کو دیکھا یہ غافل ہوا، یکدم آ کے یوسوس فی صدور الناس، تو پھر وہ جو ہے اپنے وساوس اور اپنے معاملات کو جو ہے شروع کر دیتا ہے۔ لہذا جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ذکر حضوری نصیب ہو گئی، غفلت اس پر جو ہے وہ طاری نہیں ہوتی۔ اللہ کی توفیق ہے جسے وہ غفلت کی زندگی سے نکال دے، ورنہ غفلت ہمارے جو ہے وہ قلب پر چھائی رہتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے، اور یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام کی فرما برداری میں رہے، زبان اس کی یاد میں مشغول رہے، دل اس کو جو ہے وہ ہمہ وقت اس کی حضوری میں اور اب اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر جانے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کی تشریح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا علم اسے کبھی سیراب نہ کرے، یعنی وہ یہ نہ کہے جناب میں نے تو بہت پڑھ لیا، میرے پاس تو بہت ڈگریاں آ گئی ہیں، بس اب مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ دو بندے جو ہیں وہ دنیا میں کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک علم کا طالب، دوسرا دولت کا طالب۔ دونوں علم کے طالب کی سیرابی جو ہے وہ علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور دولت کا طالب جو ہے اس کی سیرابی قبر کی مٹی کرتی ہے، کیونکہ حل میں مزید کی صدائیں دونوں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ساتھ اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کے علم سے اپنا علم جو ہے وہ حاصل کر لے، لوگوں سے بھی علم حاصل کرے، شرم ساری محسوس نہ کرے یہ تو چھوٹا بچہ ہے، میں اس سے کیسے علم حاصل کروں گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بیان کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آج کے دور میں جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہائیسٹ ڈگری لیتے ہیں، ان کے اساتذہ کی تعداد زیادہ سے زیادہ 20 ہوگی۔ پرائمری سے آپ لے لیں، بے شک دینی تعلیم لے لیں، دنیاوی تعلیم لے لیں، 50 ہوگی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 لوگوں سے علم حاصل کیا ہے۔ تو جس سے بھی علم ملے اس سے علم حاصل کرنے میں کوئی آر اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے سے ملے اس سے لے لے، بڑے سے ملے اس سے لے لے، اپنے ہم عمر سے ملے اس سے لے لے۔ علم کے حصول میں بندے کو جو ہے وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے میں تو علم سے سیراب ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ
عزت والا بزرگی والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بندہ جس کے پاس طاقت ہو اور وہ جو طاقت میں اپنے مخالف پر جو ہے وہ قبضہ پا لے اور اس کے باوجود جو ہے اس کو معاف کر دے. یعنی بہت کم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس طاقت بھی آ جائے اور اس کو غلبہ بھی نصیب ہو جائے تو پھر وہ اسے معاف کرے. تو اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا عزت اسی میں ہے. میری شان کو دیکھو کہ بڑے بڑے مجرم میری بارگاہ میں آ کے جب توبہ کر لیتے ہیں تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. تو لہٰذا جس نے معاف کر دیا اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ان کلمات کے طفیل ہمیں اس کے رنگ سے بہرہ یاب فرمائے اور اس کے فیض سے ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائے، اور آنے والے رمضان کے لیے ہمیں اپنے کردار کی، اخلاق کی، اپنے روحانیت، روح کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین.